بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر اسٹوری اسپیشل کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے سلطان العارفین سلطان الفقر، حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی سٹوری۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ آوان قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور آوانوں کا شجرہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ آوان حضرت علی کرم اللہ وجہ کی غیر فاطمی اولاد ہیں۔ حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا اسم گرامی حضرت سلطان بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ پیشہ ور سپاہی تھے اور مغل بادشاہ شاہ جہان کے لشکر میں ایک ممتاز عہدے پر فائز تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شروع ہی سے ایک صالح، شریعت کے پابند، حافظ قرآن اور فقیہ شخص تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوانی لشکر کے ساتھ بسر کی اور تمام جوانی جہاد کی نظر کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد نہیں تھی۔ ڈھلتی عمر میں شاہی دربار چھوڑ کر چپ چاپ واپس اپنے علاقے میں چلے آئے اور ایک رشتہ دار ہم کفو خاتون حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ عارفہ کاملہ تھیں اور پارسائی میں اپنے خاندان میں معروف تھیں۔ اکثر ذکر اور عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا پایہ فقر میں بہت بلند تھا اور اپنے بچے کا نام باہو رحمۃ اللہ علیہ رکھا، تو اس بنا پر کہ وہ فنا فی ہو کے مرتبہ پر تھیں اور آپ کو بارگاہ حق تعالیٰ سے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت اور بلند مرتبہ کی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم الہی کے تابع آپ کا نام باہو رکھا۔ محق الفقر میں آپ سلطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری والدہ کو ایسا ذکر حاصل تھا کہ آنکھوں سے خون نکلتا تھا۔ یہ حال مجھ پر بھی وارد ہوا، اس کو حضور حق کہتے ہیں۔ حضرت سلطان بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ نکاح کے بعد جب اپنی اہلیہ محترمہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہنے لگے تو ان کی پارسائی اور عبادت گزاری سے بہت متاثر ہوئے۔ اب وہ خود عمر کے اس مرحلے پر تھے جب آدمی اپنے اندر تجزیے میں مصروف ہوتا ہے کہ زندگی میں کیا کھویا کیا پایا۔ کچھ فیض ازلی نے آپ کو متوجہ کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا ترک کر دی اور طے کیا کہ آئندہ اسباب دنیا داری سے الگ رہ کر وہ بھی صرف یاد خدا میں زندگی بسر کریں گے۔ دل میں یہ قصد لے کر ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی کو بتائے بغیر گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور ملتان پہنچے۔ چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فوج چھوڑ کر گئے تھے اور سلطنت دلی سے آپ کا حلیہ مشتہر کیا جا چکا تھا، اس لیے سرکاری اہلکار آپ کی تلاش میں تھے۔ ملتان میں آپ رحمۃ اللہ علیہ پہچان لیے گئے اور حاکم ملتان کے سامنے پیش کیے گئے۔ جب ملتان کے حاکم نے حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک، لباس اور سواری کی گھوڑی دیکھی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت متاثر ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا 2 روپیہ یومیہ وظیفہ مقرر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں ایک مکان کے اندر تنہائی میں یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور بالآخر ولی اللہ اور بارگاہ الہی کے مقبول بندے ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ملتان میں قیام کے دوران حاکم ملتان اور راجہ مروٹ کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تنہا ملازم تھے، اس لیے اس خدمت کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے یاد نہیں کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود بخود گھوڑی پر ضروری اسباب باندھ کر اور ہتھیار لگا کر ملتان کے حاکم کی خدمت میں پہنچے اور کار خدمت کی درخواست کی۔ حاکم نے پوچھا کہ آپ لشکر میں کس برادری کے جتھا میں شریک ہو کر جنگ کریں گے؟ عرض کیا، چونکہ میں اکیلا تنخواہ کھاتا رہا ہوں، اب جو کچھ مجھ سے ہوگا اکیلا ہی خدمت کروں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر دربار کے تمام امراء مسکرا دیے۔
حاکم نے کہا کوئی مذائقہ نہیں، جس طرح یہ مرد کہے اسی طرح کرنا چاہیے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ ایک شخص راستہ کا واقف اور ایک تصویر راجہ مروٹ کی عنایت ہو۔ چنانچہ دونوں چیزیں مہیا کر دی گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ السلام کر کے روانہ ہوئے، اور جب قلعہ مروٹ کے قریب پہنچے تو ساتھی کو رخصت کیا اور خود شہر کی راہ لی، اور ایک ہی چھلانگ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گھوڑی قلعہ کی فصیل پار کر گئے۔ قدرت دیکھیے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سیدھے راجہ مروٹ کی کچہری میں جا ٹھہرے، اور سب درباریوں کی موجودگی میں راجہ کا سر کاٹ کر قربوس سے لٹکے ہوئے توبڑا میں رکھ لیا۔ اس اچانک افتاد سے تمام درباریوں پر حالت سکتہ طاری ہو گئی، اور کسی کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ شہر کے تمام دروازے بند کر دیے گئے تاکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرار نہ ہو سکیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گھوڑی پھر ایک ہی چھلانگ میں قلعے کی فصیل پھلانگ گئی۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ جب ملتان کے حاکم کے دربار میں راجہ مروٹ کا سر اکیلے لے کر داخل ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر حاکم حیران رہ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس کارنامے کی شہرت جب دلی کے دربار تک پہنچی تو پہچان لیے گئے، اور شاہ جہان نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو واپس بلوایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے معذرت کی اور کہا کہ باقی عمر یاد خدا میں بسر کرنا چاہتا ہوں، لہذا ان کی سابقہ خدمات کے پیش نظر یہ درخواست نہ صرف منظور ہوئی بلکہ شور کوٹ کی جاگیر بھی انہیں عطا ہوئی، جس کا رقبہ 25,000 ایکڑ زمین پر مشتمل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ انگا کو چھوڑ کر شور کوٹ میں رہائش اختیار کر لی۔ تاریخ میں حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کے سن وفات کا تذکرہ نہیں ملتا۔ مناقب سلطانی سے بس اتنا معلوم ہوا ہے کہ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، لیکن مائی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بھی زندہ تھیں جب سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کے مزار مبارک شور کوٹ شہر میں ہیں، اور مزار مبارک مائی باپ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ قصبہ شور کوٹ ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے۔ صاحب مناقب سلطانی کے بیان کے مطابق حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ جب انگا سے شور کوٹ پہنچیں تو امید سے تھیں، اور انہیں الہاماً و کشفاً معلوم ہو چکا تھا کہ یہ بچہ عارفین کا سلطان ہوگا اور اس کی ولادت وادی چناب میں ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ پیدا ہونے والے بچے کے مقام سے آگاہ تھیں، اور آپ کو نام بھی بتا دیا گیا تھا، اس لیے بحکم خداوندی آپ کا نام باہو رکھا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، ترجمہ: باہو کی ماں نے نام باہو رکھا کیونکہ باہو ہمیشہ کے ساتھ رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض بچپن سے جاری ہو گیا۔ سلطان العارفین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں بچپن میں ہی ازلی نور چمک رہا تھا، اور پیشانی نور حق سے منور تھی۔ یہ نور ازل زمانہ شیرخواری میں ہی اپنے جوہر دکھانے لگا۔ آپ کی والدہ ماجدہ عبادت یا ذکر و تصور اسم ذات میں محو ہوتی تو اس یقین کے ساتھ کہ یہ معصوم بچہ ان کی عبادت میں حارج نہیں ہوگا، اور آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ بھی محبوب سبحانی حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح رمضان المبارک کے دنوں میں دودھ نہیں پیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بچپن میں ہی اتنی پرکشش تھی کہ جس پر نظر ڈالتے اس کی زندگی کو ہی بدل دیتے، اور وہ خود بخود بغیر کسی ترغیب اور تبلیغ کے کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں آ جاتا۔ یہ ایک عجیب و غریب صورتحال تھی جس سے غیر مسلم حد درجہ خائف ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے باہمی صلاح مشورے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کا والد ماجد حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ جب بھی آپ کا بچہ اکیلا یا کسی کے ساتھ گھر سے باہر نکلے تو برائے مہربانی منادی فرما دیا کریں تاکہ ہم خود کو اس بچے کی نظر سے دور رکھ سکیں۔ پھر شور کوٹ کی فضائیں عجیب منظر دیکھتی کہ جب بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے باہر نکلنے کا اعلان ہوتا تو غیر مسلم اپنے گھروں، دکانوں اور فصلوں میں چھپ جاتے، لیکن جس پر آپ کی نظر پڑ جاتی
وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت آخر عمر تک جاری رہی کہ جس ہندو پر بھی حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے برہمن طبیب سے علاج کے لیے رابطہ کیا گیا۔ برہمن طبیب نے جواب دیا، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں ان کی نگاہ کے سامنے گیا تو مسلمان ہو جاؤں گا، ان کا قارورہ یہاں بھیج دو۔ جب آپ کا قارورہ اس طبیب کے ہاں پہنچایا گیا تو طبیب اسے دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ صاحب مناقب سلطانی نے قارورہ کا ذکر کیا ہے، لیکن سینہ بسینہ روایات کے مطابق حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ قارورہ کی بجائے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کرتا بھجوایا گیا تھا۔ اوائل عمری میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ واردات غیبی اور فتوحات لاریبی میں مستغرق رہتے۔ ایک مرتبہ آپ ایک راستہ میں لیٹے ہوئے تھے کہ ہندو سنیاسیوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا۔ ان میں سے ایک نے بطور حقارت پاؤں کی ٹھوکر سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کر کہا، ہمیں راستہ بتاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھتے ہی فرمایا، سنیاسیوں کا یہ گروہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی کلمہ طیبہ کی ایک ضرب اور ایک نگاہ سے کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس گروہ کا بعد میں اولیاء اللہ میں شمار ہوا۔ سلطان العارفین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کسی قسم کا کتابی اور ظاہری علم حاصل نہیں کیا۔ آپ عین الفقر میں فرماتے ہیں، مجھے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری علم حاصل نہیں تھا، لیکن واردات غیبی کے سبب علم باطن کی فتوحات اس قدر تھیں کہ کئی دفتر درکار ہیں۔ ایک دن دیدار الہی میں مستغرق آپ رحمۃ اللہ علیہ شورکوٹ کے نواح میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک صاحب نور، صاحب حشمت اور باروب سوار نمودار ہوا، جس نے اپنائیت سے پکڑ کر آپ کو قریب کیا اور بڑے دل نشین انداز میں آگاہ کیا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کم عمر تھے، کم علم نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھا تو قریب تھا کہ خود کو آپ پر نثار کر دیتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ پر توجہ مرکوز کی اور فرمایا، فرزند، آج تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں طلب کیے گئے ہو۔ پھر جیسے وقت تھم گیا ہو، ہر شے ساکت ہو گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمحے میں خود کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پایا۔ اس وقت اس بارگاہ عالیہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حاضر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس سے اٹھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور توجہ فرما کر رخصت ہوئے۔ بعد ازاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی توجہ کے بعد مجلس سے رخصت ہو گئے تو مجلس میں صرف اہل بیت اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہ گئے۔ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائیں گے، لیکن بظاہر خاموش تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دستے مبارک میری طرف بڑھا کر فرمایا، میرے ہاتھ پکڑو، اور مجھے دونوں ہاتھوں سے بیعت فرمایا۔ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کلمہ تلقین فرمایا تو درجات اور مقامات کا کوئی حجاب نہ رہا، چنانچہ اول و آخر یکساں ہو گیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تلقین سے مشرف ہوا تو خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے فرمایا، تو میرا فرزند ہے۔ ترجمہ: مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دست بیعت فرمایا اور انہوں نے مجھے اپنا نوری حضوری فرزند قرار دیا۔ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی کہ میں خلق خدا کو تلقین کروں۔ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ: حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے اپنا فرزند بنایا ہے، اس لیے معرفت فقر کی مجھ پر انتہا ہو گئی۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس باطنی مہربانی کے بعد واپس گھر پہنچے تو والدہ محترمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پورا ماجرا آپ رحمۃ اللہ علیہ کا گوش گزار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سارا ماجرا سن کر فرمایا،
اب تمہیں کسی مرشد کامل سے ظاہری دست بیعت کر لینی چاہیے۔ بیعت تو میں کر چکا ہوں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ اب ایسی طریقہ کے مطابق مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیضان حاصل ہوا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے باطنی فیض سے مالا مال کیا ہے اور تلقین و ارشاد کی اجازت بھی مرحمت فرمائی ہے، لیکن آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ یہ باطنی بیعت ہے، راہ فقر میں ظاہری بیعت ضروری ہے اور اس کے لیے مرشد کامل تلاش کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ ہی میرے مرشد ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے جواب دیا، بیٹا، عورتوں کو بیعت اور تلقین کرنے کا حکم نہیں، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت و تلقین نہیں کی۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، کہاں تلاش کروں؟ فرمایا، روئے زمین پر ڈھونڈو، اور اشارہ مشرق کی طرف فرمایا۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل کی تلاش میں ایک بار پھر گھر سے نکل پڑے۔ دوستو، ویڈیو ابھی جاری ہے، آئندہ کے حالات و واقعات ملاحظہ فرمانے کے لیے ہماری آنے والی ویڈیو دیکھیے۔ شکریہ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔